آپ کے اس جلسے کی کامیابی 100% اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں جب مجھ جیسے چیف گیسٹ کو اور مقرر خاص کو بھی آپ کے علاقے میں جب 1 گھنٹہ جام میں پھنسنا پڑا ہو اور سڑک سے لے کر مجھے اپنے مقام تک پہنچنے میں 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت لگ گیا ہو، جو بارات کا دولہا ہو جب اس کے ساتھ یہ حال ہو تو پھر باراتیوں کا حال کیا رہا ہوگا، یہ میں اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے اس جلسے کو بہت کامیاب کیا، آخری وقت میں بھی آپ اس کو کامیاب بنائی۔ آج آپ کے مجمع نے، آپ کی بھیڑ نے، آپ کی تعداد نے یہ بتا دیا ہے کہ کتنا بھی الیکشن کا دور ہو اور کتنا بھی معاملہ دوسرا ہو، لیکن دین سے محبت ابھی ہمارے دلوں میں باقی ہے، اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، مجھے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ کو 1 بجے وقت مل جائے گا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ 1 بجے تک تو چندہ ہی ہو رہا ہے، اور پھر حسین سلفی صاحب کے بعد عبداللہ سالم چترویدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی بولنا ہے، تو مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت 2 کے بعد ہی آئے گا۔ آپ نے آج کے اس جلسے کو بہت ہی کامیاب بنایا ہے۔ اب آپ آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری تقریر بھی لاسٹ ہی ہو، میرے بعد کوئی مقرر نہ ہو۔ آپ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے، آخری پڑاؤ میں، آخری مرحلے میں اس جلسے کو آپ ناکام مت کیجیے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ آپ کے اس جلسے کی کامیابی 100% اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں جب مجھ جیسے چیف گیسٹ کو اور مقرر خاص کو بھی آپ کے علاقے میں جب 1 گھنٹہ جام میں پھنسنا پڑا ہو اور سڑک سے لے کر مجھے اپنے مقام تک پہنچنے میں 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت لگ گیا ہو، جو بارات کا دولہا ہو جب اس کے ساتھ یہ حال ہو تو پھر باراتیوں کا حال کیا رہا ہوگا، یہ میں اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے اس جلسے کو بہت کامیاب کیا، آخری وقت میں بھی آپ اس کو کامیاب بنائیے۔
آج آپ کے مجمع نے، آپ کی بھیڑ نے، آپ کی تعداد نے یہ بتا دیا ہے کہ کتنا بھی الیکشن کا دور ہو اور کتنا بھی معاملہ دوسرا ہو، لیکن دین سے محبت ابھی ہمارے دلوں میں باقی ہے، اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ یہ جلسہ میں دینی جلسہ ہے، اس لیے سیاست سے اس جلسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں دین کی باتیں سننا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ سننے سے زیادہ ہم اس پر عمل کریں، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ ہمارے جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اچھے عمل تو اچھا نتیجہ، برے عمل تو برا نتیجہ۔ اچھا عمل تو جنت، برا عمل تو جہنم۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیے گا، انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر اللہ سے دعا، جتنے لوگوں نے تقریریں کی ہیں، خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین خطاب کرنے والوں کو بھی اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اس کو بھی پورا کر دیا۔ جو چیزیں حلال ہونا تھی حلال ہو چکی، جو چیزیں حرام ہونا تھی حرام ہو چکی۔ آج کے بعد اب نہ حلال چیز حرام ہوگی نہ حرام چیز حلال ہوگی۔ اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالی اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوا ہے، جو اسلام ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک چیز، اگر کوئی کام ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے اگر اس پر عمل نہیں کیا، اور ہم اس کام کو دین سمجھ کر کریں، تو وہ کام کبھی دینی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر نئی چیز نکالتا ہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا ہے، کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے، یراہ حسنتن، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، دین کا کام ہے،
فقد زعم ان محمدًا قد خان الرسالہ، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ محمد الرسول اللہ نے رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی اللہ کا دین ہم تک مکمل نہیں پہنچایا۔ سمجھ لیجیے آپ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ارے اچھا ہی تو ہے یہ کام، اس میں برائی کیا ہے، اور وہ کام اسلام میں نہیں ہے، وہ کام دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ اور کے رسول اور صحابہ نے نہیں دیا ہے، اور کوئی کہے کہ اس میں برائی کیا ہے، ارے اچھا ہی تو کام ہے یہ، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا، دین کو کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ خطبہ، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع میں 1,44,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ کتنا؟ 1,44,000 کا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے 2 خطبے دیے۔ ایک خطبہ دیا 9 تاریخ کو عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں، اور آپ نے ایک دوسرا خطبہ دیا 10 تاریخ کو یوم النحر، وہ مینا کے میدان میں۔ لیکن میں دونوں خطبوں کا ذکر آج نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم کے ان 2 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ذکر آج میں کروں گا۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں، عرفات کے دن سورج ڈھل جانے کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں جو چند باتیں آپ نے بتائیں، گویا کہ پوری زندگی آپ نے نبی بننے کے بعد 40 سال کے بعد 63 سال تک 23 سال کی محنت کا نچوڑ، 23 سال کی محنت کا ایسنس، 23 سال کی محنت اور دعوت و تبلیغ کا خلاصہ آپ نے 9 تاریخ کے خطبے میں پیش کر دیا تھا۔ صرف 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ کا خطبہ تھا بس وہ، اور اس خطبے کے الفاظ سنیے آپ، کتنی چیزیں اس خطبے میں آپ نے بتا دی۔ تو میرے بھائیوں، اس جمعے کے خطبے کا حال دیکھیے، اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کیا باتیں کہی، آج وہ خطبہ سن لیجیے آپ۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، آپ نے اس خطبے کے اندر جو الفاظ ادا کیے، مسلم شریف کی حدیث سے وہ الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر غور کیجیے۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون ودماء الجاہلیت موضوعۃ وان اول دم نزع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل ورب الجاہلیت موضوع وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَزَوْ رِبَانَ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ ابھی آدھا خطبہ ہوا ہے،
ضرورت پڑے گی تو خطبے کا اور حصہ بعد میں پورا کر دیا جائے گا، پہلے اس آدھے خطبے کو سمجھا دوں۔ اللہ کے نبی اس خطبے میں فرماتے ہیں مسلمانوں، ابھی میں نے بتایا مجمع کتنا تھا، بھیڑ کتنی تھی، آپ لوگ تو یہ چند ہزار لوگ نہیں کر پا رہے ہیں کنٹرول، 1,44,000 کا مجمع تھا، مائک بھی نہیں تھا اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور سارے لوگ سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا، بیٹھ نہیں رہا ہے، کسی کو کھجلی مچتی ہے تو کھجاتا بھی نہیں، کسی کے سر پہ مکھی بیٹھی ہے تو اڑاتا بھی نہیں، اتنا سننے کا شوق تھا صحابہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہمارے کان میں بیٹھ جائیں، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں اور نکلنے نہ پائے ہمارے دل و دماغ سے، اتنی غور سے سن رہے ہیں اللہ کے رسول کا خطبہ۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں، تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ مسلمانوں، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرمت والا ہے جیسے آج کا دن عرفے کا دن حرمت والا ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن پاکیزہ ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، جیسے تم عرفہ کے دن کی عزت کرتے ہو۔ ہر مسلمان عرفہ کے دن کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ عرفہ کا دن عزت والا دن ہے، جو عرفہ کے دن 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنا بڑا عزت والا دن ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے آج کا دن عزت والا ہے ایسے ہی ہر مسلمان کا خون عزت والا ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر خون کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جملہ اور ادا کیا، مال بھی عزت والا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتا ہے۔ ارے سنو یار، آج کا خطبہ آپ کو بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرے گا، معاشرے میں ہمارے سماج میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کی طرف آج اشارہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ، 23 سالہ نبی، 23 سال میں آپ نے کیا کیا لوگوں کو بتایا، ان تمام چیزوں کا خلاصہ اس خطبے کے اندر پیش کر دیا آپ نے۔ جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، عزت والا ہے، فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے یہ شہر، یہ مکہ عزت والا ہے، مکہ کتنا عزت والا شہر ہے، اور جیسے یہ مہینہ کتنا احترام والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے خون و مال کی عزت اور تکریم کیسے بتائی ہے کہ جیسے تم آج کے دن کی عزت کرتے ہو، اس شہر مکے کی عزت کرتے ہو، اور اس مہینے کی یعنی قربانی کے مہینے کی ذی الحجہ کی عزت کرتے ہو، ایسی مسلمانوں کے خون اور مسلمانوں کے مال کی عزت بھی کرو۔ بیٹھ جاؤ، کسی کو دینا ہے، اگر کوئی چندہ لے رہا ہو تو لے لو، چندہ دے رہا ہے۔ پہلی چیز سنتے رہیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، زمانے جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ہے، اب جاہلیت کی کوئی چیز نہیں چلے گی، زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو ہم نے روند دیا ہے۔ اچھا چیزیں تو کئی بتائیں، ایک ایک چیز بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ مسلمانوں کا خون حرام ہے،
کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کو مار دے، تو اس کے لیے 5 سزائیں بتائی ہیں قرآن کی اس آیت میں. اس کے لیے 5 سزائیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اور ہم سے پوچھو، ہم تو سسرال میں رہ چکے ہیں، جیل میں، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کتنے مسلمان قتل کے کیس میں آئے ہیں. ہم سے زیادہ اس معاملے کو کون سمجھے گا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کوئی کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر عمدن قصدن قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کا انعام کیا ہے، اس کا بدلہ، وہ جہنم میں جائے گا. پہلی چیز، کہاں جائے گا؟ جہنم میں. سمجھتے جائیے گا. دوسرا عذاب، خالدن فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا. قاتل کا پہلا ٹھکانہ کیا ہے کہ جہنم. دوسرا عذاب کیا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہوتا رہے گا، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی. تیسرا. اور چوتھا کیا ہے؟ ولعنہ، اور اللہ کی لعنت برستی رہے گی اس کے اوپر. اور پانچواں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ نے نہیں بتایا، صرف اللہ جانتا ہے کہ قاتل کو، جس نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے، اس مسلمان قاتل کو اللہ رب العالمین جہنم میں کتنا بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا، یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ 5 عذاب قاتلوں کے لیے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اس کے لیے بتائے. خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے کسی مسلمان کو گالی دے دیں گے، جب چاہیں گے کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دے دیں گے، جب چاہیں گے آپ کسی مسلمان کا مرڈر کر دیں گے، جب چاہیں گے آپ کسی مسلمان کا خون بہا دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنیے حدیث، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے. کوئی مسلمان کے لیے کسی بھی ایسے مسلمان کا خون بہانا، اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہو، وہ انی رسول اللہ، اور وہ مانتا ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسے آدمی کا قتل کرنا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. الا باحدى ثلاث، ہاں اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہے اس مسلمان کے اندر تو اس کا قتل کیا جا سکتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الا باحدى ثلاث، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر کسی مسلمان کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر اس مسلمان کا قتل کرنا حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. لیکن آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں. جہاں اسلامی حکومت ہوگی، وہاں جہاں اسلامی شریعت نافذ ہوگی، وہاں وہ 3 کام کیا ہیں، یا تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہے جس پر مسلمان کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ 3 کاموں میں سے پہلا کام سنیے، السیب الزانی.
کوئی شادی شدہ انسان ہے، شادی شدہ، اور وہ زنا کرتا ہے، زنا کر لیا اس نے، تو اس شادی شدہ انسان کو زنا میں ثبوت مل جانے کے بعد، 4 گواہ کے اقرار کے بعد، یا اس کے جرم قبول کر لینے کے بعد، اب اس مسلمان آدمی کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا حلال ہے۔ اب آپ لوگ اکتا چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، 2:30 بجے جب ٹائم دیں گے تو یہی ہوگا۔ بھائی آپ جس کو جانا ہو آرام سے چلا جائے، لیکن ڈسٹرب نہ کرو بھائی بیچ میں اٹھ کر۔ ہم تو کسی کو زبردستی بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ اب ہم اپنا ٹائم ہے، ہم تو لیں گے اپنا وقت جب ہمارا، اور یہ بھی ہے کہ اب کمیٹی والے جب چاہیں گے ہمیں ٹائم دیں گے۔ ہم نے ان کو ٹائم دیا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جلسے کو کامیاب بھی کرنا ہے، چندہ بھی مقصد ہے، مسجد بن رہی ہے، اور اسی لیے سیمانچل میں اور بہار میں جلسے بھی ہوتے ہیں، تو یہ مقصد بھی ہونا ہے۔ تو اس مقصد سے پہلے ہمیں ٹائم مل بھی نہیں سکتا ہے، تو آپ کو سب کی مجبوریاں سمجھنا ہے۔ جلسے والوں کی اپنی مجبوری ہے، یہ جلسے والے یہ نہیں چاہتے کہ جرجی صاحب کو 2:30 بجے بٹھالا جائے، لیکن ان کی اپنی مجبوری ہے۔ اور مجھے اگر 8 بجے 9 بجے ٹائم دے دیں تو آپ لوگ میرے بعد پھر بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، کسی کو سنیں گے نہیں، تو ان کی بھی اپنی ایک مجبوری ہے۔ تو آپ کو سب کی مجبوریاں سمجھنا ہے، جیسے ہم سب کی مجبوری سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو سنیے، شادی شدہ انسان، کنوارے لوگ بچ گئے، یہاں جتنے کنوارے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے ہم بچ گئے، ہمارا قتل واجب نہیں ہے، ہمارا قتل حلال نہیں ہے۔ قتل تو حلال نہیں ہے، لیکن کنوارا آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو اگر صحیح سزا مل جائے تو وہ بھی بالکل مرنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ 100 کوڑے، وہ بھی چمڑے کا، چمڑے کا کوڑا ہو اور پیٹھ ننگی ہو، اور کوڑا بھی ایک آدمی نہیں مارے گا، 10 آدمی ماریں گے۔ ایک آدمی پوری طاقت سے 10 کوڑے مارے گا، پھر یہ ہٹ جائے گا، اب تو تھک گیا، چل ہٹ، اب تو طاقت سے نہیں مار پائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کوڑا پکڑے گا، پھر دوسرا آدمی 10 کوڑے مارے گا اسی ننگی پیٹھ پر، اب تم ہٹ جاؤ، اب تیسرے آدمی کو کوڑا دو۔ سوچئے 100 کوڑے، پہلے کوڑے میں ہی چمڑی ادھر جائے گی، 100 کوڑے۔ مسلمان کے خون کی کتنی عزت ہے، لیکن ماں بہن بیٹیوں کی عزت اس سے بھی زیادہ، کہ اگر کسی شادی شدہ شخص نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو پھر اس شادی شدہ آدمی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں پتھروں سے مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، اس وقت تک پتھر اس پہ برسائے جائیں گے جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے۔ اب تو عرب کے اندر پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، گردن کاٹ دی جاتی ہے اس کی، آسان موت دے دیتے ہیں، گردن کاٹ دو، پتھروں سے ماریں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، اب اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ پہلا آدمی، کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، ہاں اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہے تو پھر مسلمان کا خون حلال ہو جائے گا۔ پہلا، شادی شدہ آدمی اگر زناکار ہے تو اس زانی کو سزا دی جائے گی۔ والنفس بالنفس، اگر جرجیس نے کسی مسلمان کو مارا ہے تو بدلے میں جرجیس کو بھی مارا جائے گا، خون کے بدلے خون۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس مسلمان آدمی کا بھی خون حلال ہے کیونکہ اس نے کسی کا قتل کیا، بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، اب اس کا بھی خون جائز ہے۔ اور تیسری چیز بڑی اہم ہے، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی شخص اسلام نہیں لاتا تو ٹھیک ہے مت لاؤ،
زبردستی آپ پر تلوار رکھ کر اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن اگر تم اسلام لا چکے ہو اور قبول کر لیا ہے تو اب چھوڑنا نہیں ہے تمہیں۔ اسلام قبول نہیں کر رہے ہو چلے گا، لیکن اگر قبول کر لیا ہے تو اسلام کو چھوڑنا پھر جائز نہیں ہے۔ جو دین کو چھوڑے گا اس کا بھی قتل جائز ہے، جو اسلام سے منہ پھیرے گا اس کا بھی قتل جائز ہے۔ ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بچیاں جو آج کالجز میں اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور مندروں میں جا کے، چرچوں میں جا کر، دوسری جگہوں پر جا کر ان کے ساتھ پھیرے لگا رہی ہیں، مانگ میں سندور بھر رہی ہیں، اپنا دھرم پریورتن کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی لڑکیوں کی سزا صرف قتل ہے۔ اسلام کے اندر ہم ہندوستانی قانون کے مطابق نہیں بتلا رہے ہیں، اسی لیے میں نے چینل والوں کو ہٹوایا تھا، ورنہ یہ کل اسی کو لیتے اور تھمبنیل بنا دیتے کہ ایسی جو لڑکی ہندو بن جائے اس کو قتل کر دو۔ کس نے کہا؟ مولانا جرجیس۔ پتا چلا جرجیس صاحب پھر سسرال پہنچ گئے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں چینل والوں کو، اب نہیں، بہت بھگت چکا ہوں۔ جو بھی دین چھوڑ دے گا، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، دین کو چھوڑنے والا، اسلام کو چھوڑ کر پھر سے غیر مسلم ہو جائے، کوئی دوسرے دھرم میں چلا جائے، تو پھر اس مسلمان آدمی کا جو غیر مسلم ہو گیا ہے، اس کو بھی اسلامی حکومت جہاں ہوگی وہاں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی یہی سزا ہے اسلام کے اندر۔ تو مسلمان کے خون کی بہت عزت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا هَوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ پوری دنیا کو ہلاک کر دے، لیکن یہ آسان نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون کرے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کا خون اگر کسی نے بہا دیا تو ہم پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیں، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہایا جائے۔ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مومن کے خون سے زیادہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ پوری دنیا کو ہلاک و برباد کر دے۔ ایک مسلمان کے خون کا احترام دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، حدیث سنیے۔ سارے آسمان والے، کیا مطلب ہوا؟ لو ان اہل السماء، پورے آسمان والے یعنی فرشتے، آسمان کی ساری مخلوق یعنی فرشتے، اللہ کو چھوڑ کر سارے آسمان والے، والارض، اور ساری زمین والے، سارے زمین والے یعنی پوری دنیا کے لوگ، ساری دنیا مل کر، ایک مسلمان کے عزت دیکھو، ساری دنیا کے انسان مل جائیں اور آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں، اشترکوا فی دم مومن، اور سب مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، ایک مومن کو خون بہا دیں بلا کسی غلطی کے، بنا کسی غلطی کے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مارنے کے جرم میں
لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور ساری دنیا والے، ساری دنیا کی انسانیت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک مسلمان کے خون کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر فرشتے بھی ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں اور زمین والے بھی ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ علماء بیٹھے پوچھو اکبہم کہاں ہے؟ اللہ ایسے ہی نہیں پھینک دے گا، منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، اوندھے منہ الٹا کر کے ان سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کے خون کا احترام، یہ ہے ایک مسلمان کے خون کی عزت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق براس صاحبی، قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ متعلق براس صاحبی، جس کو قتل کیا گیا وہ قاتل کی گردن پر سوار ہو جائے گا، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر اس کو لے کر آئے گا۔ مقتول قاتل کو کھینچ کر لائے گا، اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، یقول، اور پھر اللہ سے کہے گا سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ ربی سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس سے سوال کر اس نے دنیا میں میرا مرڈر کیوں کیا تھا، میری بیوی کو بیوہ کیوں کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیوں بنایا تھا، اس سے پوچھ۔ یہ ہے میرا قاتل، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے کیوں مارا تھا، اس سے پوچھ، مجھے تو نہیں معلوم، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا۔ پہلی چیز، ابھی قتل کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا ہے لیکن مجھے کئی چیزیں بتانا ہے آپ کو، اس لیے شارٹ کٹ میں اب آگے چلیے۔ ان دماءکم، مسلمانوں کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، کسی کا نہیں بہا سکتے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اور مال بھی ایک دوسرے کا حرام ہے تمہارے اوپر۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل کہہ دیا، ہر غلط طریقہ اس میں شامل ہے، باطل طریقے سے آپ مت کھاؤ۔ جرجیت صاحب کی دکان ہے، موبائل سنبھالتے ہیں، میں میکینک ہوں موبائل کا، ایک مثال دے رہا ہوں سنیے حرام کمائی کی۔ جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، موبائل سنبھالتے ہیں، آپ کا موبائل گر گیا، خراب ہو گیا، آپ میرے پاس لے کر آئے، دیکھیے تو صاحب جرجیت صاحب اس میں کیا کمی ہے، میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں اس میں 100 روپے کی ایک چیز پڑے گی اور یہ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہہ دیا صاحب اس میں تو بہت کمی ہو گئی ہے، اس میں تو 1000 روپے کا خرچہ لگے گا۔ صاحب دیکھ لیجئے، غریب آدمی ہوں، 1000 نہیں لوں گا، نہیں دے پاؤں گا، تھوڑا سا دیکھ لیجئے، ڈسکاؤنٹ کریے۔ دیکھیے صاحب اتنا تو اس میں مارجن آتا، کوئی بچتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں بچتا، وہ نہیں بچتا، 800 روپے میں معاملہ طے ہو گیا۔ اور پھر بھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب 50 روپے بھی نہیں کماؤں، 100 روپے بھی نہیں کماؤں، پھر ہمارا بیٹھنے کا فائدہ کیا بھائی، ہمیں بھی تو کچھ پیسہ بچنا چاہیے، 150 روپیہ۔ آپ نے اس کو بے وقوف بنا دیا اور وہ 800 روپے میں وعدہ کر کے چلا گیا۔ آپ نے 100 روپے کی چیز ڈال دی اور 800 روپے اس سے لے لے۔ آپ کا 800 روپے لینا غلط نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ کیا 100 روپے بھی میں نہ کماؤں، کیا 50 روپے بھی میں نہ کماؤں، جبکہ آپ 700 روپے کما رہے ہیں۔ آپ صاف ستھری بات کرتے،
کہ صاحب 100 روپے کا اس میں سامان پڑے گا لیکن ہم آپ سے 800 روپے لیں گے, آپ کو بنوانا تو بنواؤ, نہیں بنوانا تو مت بنواؤ. لیکن آپ نے صاف ستھری بات نہیں کی, آپ نے 100 روپے کا سامان ڈال کر 800 روپے لے لیے. یہی باطل طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ ناجائز طریقہ ہے. ایک سرکاری اسکول ہے, سرکاری اسکول میں میری نوکری لگنا ہے, نمبر اب میرا ہے. فلاں آدمی ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد اب نمبر جرجیز کا ہے, لیکن جرجیز کے پاس پیسہ نہیں ہے, نمبر ہے اس کا, قاعدے سے نمبر کے مطابق میں اس حقدار ہوں اس نوکری کا. لیکن میرے ورودھی نے 20 لاکھ روپے رشوت دے کر پرنسپل کو یا صدر کو سرکاری نوکری لے لی, اور پرنسپل نے یہ کہہ دیا صاحب اسکول کو ضرورت تھی, مدرسے کو ضرورت تھی, اس لیے ہم نے لے لیا ہے اور اب آپ کو بعد میں موقع دیا جائے گا. آپ نے حقدار کا حق مار دیا اور جس کا حق نہیں تھا اس سے 20 لاکھ روپے رشوت لے کر 25 لاکھ روپے رشوت لے کر آپ نے اس کو نوکری دے دی. اب یہ نوکری چاہے سرکاری مدرسے کی ہو یا اسکول کی ہو یا کالج کی ہو, چاہے وہ مدرسہ ہی کیوں نہ ہو, یہ ناجائز طریقے سے کمائی کو کمانا ہے, یہ ناجائز طریقے سے مال کو کمانا ہے. اسی کو اللہ نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ باطل طریقہ ہے, اسکولوں میں بھی چلتا ہے, مدرسوں میں بھی چلتا ہے, چناؤ میں بھی چلتا ہے, الیکشن میں بھی چلتا ہے. یہ سب جو حقدار ہے اس کا حق مار لو, جو غیر حق والا ہے اس کو حق دے دو, اس کو کرسی پر بٹھا دو. جس کا نمبر ہے اس کا نمبر کاٹ دو, جس کا نمبر نہ ہو اس کو نمبر پہلے نمبر پر لے آؤ. یہ تمام چیزیں باطل ہیں, حرام ہے, سراسر حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اسی طریقے سے چوری کرنا, اسی لیے چور کی سزا متعین کی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, جو بھی چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اب میں اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا, مجھے بہت سی چیزیں بتانا ہے, کئی چیزوں کی طرف روشنی ڈالنا ہے. کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے, کتنا ہاتھ کاٹا جائے, کون سا ہاتھ کاٹا جائے, اس تفصیل سے تھوڑا سا ہٹ کر میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ چوری کو ناجائز قرار دیا ہے, کیونکہ چوری میں بھی کوئی آدمی ناجائز طریقے سے مال کو کماتا ہے. کسی نے بڑی محنت سے مال کمایا اور آپ نے جھٹکے میں اس کی چوری کر لی اور اس کے مال کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا, چپکے سے اس کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. دھوکہ دے کر پیسہ کمانا, دھوکہ دینا بھی حرام ہے. جرجیت صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ہاسپٹل چلا رہے ہیں, مریض آیا, ہم نے اس کو ایڈمٹ کر لیا, گھر والوں سے بتا دیا استھتی بہت خراب ہے, اس کا علاج کرو. کہا صاحب آئی سی یو میں اس کو آکسیجن صحیح نہیں مل رہا ہے, اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے گا. گھر والوں نے کہا صاحب کوشش کرو, جو بھی ہو سکے کرو, وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا. جرجیت صاحب نے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا, 2 دن صحیح رہا, 2 دن کے بعد وہ مر گیا. ہمیں معلوم ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم جانتے ہیں کہ مریض مر گیا, لیکن چارج بڑھانے کے لیے اس کو پھر بھی 2 دن اور ہاسپٹل میں
रख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हलक के मुंह के रास्ते से जब लंग्स में जाता है तो पेट ऐसे फूलता रहता है। जब वेंटिलेटर पड़ा होता है तो ऑक्सीजन पेट में जाता है, आदमी मर चुका है लेकिन फिर भी उसको ऐसा होता रहता है। तो मरीज का रिश्तेदार ये समझता है कि हमारा आदमी अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, और डॉक्टर यही दिखाकर 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रखा रहता है और 50,000 रुपए रोज के हिसाब से बिल बढ़ाता रहता है, जबकि डॉक्टर को मालूम है कि मरीज मर चुका है। मेरे भाइयों, ये धोखा देकर पैसा कमाना इस्लाम में ये भी हराम है, और शरीयत ने साफ तौर पे कहा है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। धोखा कोई भी हो, किसी लड़के का लड़की के साथ मंगनी लगी है, रिश्ता लगा है, शादी की बात तय हो गई, लेकिन कोई और अमीर घर की लड़की मिल गई और खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, तो इस लड़की का इल्जाम लगाकर उल्टा सीधा बातें बोलकर रिश्ता तोड़ देना और दूसरी लड़की के साथ निकाह कर लेना और पैगाम भेज देना और शादी कर लेना, ये धोखा देना है। और हर धोखा देने वाले के बारे में अल्लाह के नबी कहते, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो मुझ में से नहीं। तो आप नाजायज तरीके से माल भी नहीं कमा सकते हो, यतीमों का हक मार लेना। अच्छा, कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं, अभी हाथ उठवाऊंगा तो शर्म की वजह से बहुत से तो उठाएंगे नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वसीयत कर दी है आज अपने घर वालों को कि मेरे मरने के बाद, मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक बेटे और बेटियों को अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक किताब और सुन्नत की रोशनी में सबका बंटवारा कर देना, जो जिसका हक बनता है वो दे देना। आपके घर में रहने वाली आपकी बहन बाप के मरने के बाद वो बेटी है, वो अपने बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी, और आपके बेटों को जो हिस्सा मिलेगा भाइयों के मरने के बाद, भाइयों की जायदाद, जमीन, घर और मकान और माल में से भी उसकी बहन वारिस होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों का हक अदा किया है, और कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहनों का हक दिया है। बताइए, बाप के मरने के बाद फूफी को दिया है आपने? अपने बाप की बहन को हक दिया है? कौन ऐसा आदमी है जो यहां मुजरिम नहीं है? कोई अपने बेटी का हक मार के खाया हुआ है, कोई अपनी बहनों का हक मार के खाया हुआ है, और सुनना पड़ेगा। ये कुरान और हदीस का स्टेज है, कुरान और हदीस सुनना पड़ेगी आपको। उस खुतबे में आपने यही तो बताया था कि कोई किसी का माल नाहक तरीके से नहीं खाएगा, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। फिर आपने तीसरी चीज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियत ताता कदमैया मौजून, ज़माने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया है। अब कोई भी शख्स ज़माने जाहिलियत की बातों को नहीं दोहराएगा, ज़माने जाहिलियत के कामों को नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि हमने जाहिलियत के सारे कामों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी 4 चीजें ऐसी हैं जो ज़माने जाहिलियत से चली आ रही हैं, मेरी उम्मत उनको कयामत तक नहीं छोड़ेगी। वो चीजें गलत हैं लेकिन मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्ना, 4 चीजें हैं तो खराब, है तो गलत, लेकिन मेरी उम्मत उन 4 चीजों को कभी नहीं छोड़ेगी। वो 4 चीजें क्या हैं? अल फख्रु फिल अहसाब, अपनी बिरादरी, अपनी कौम, अपने हसब पर फख्र करेगी। आज होता है ना, मैं खान हूं,
मैं पठान हूं, पठान का बच्चा हूं, मैं तुर्क हूं, मैं सबसे ऊंची बिरादरी का हूं। अरे इस्लाम में ऊंची नीची कोई बिरादरी है ही नहीं। ये हमारी और आपकी नजर में है, ये खान है, ये पठान है, ये अंसारी है, ये जुलाहा है, ये तेली है, ये बधिया है, ये धोबी, ये हमारी और आपकी जबान में है। इस्लाम में ये सब चीजें नहीं है, सब बराबर है इस्लाम में। तुम अपने आप को समझते हो तो समझते रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 4 चीजें हैं जो हमारी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। है जाहिलियत की चीजें, लेकिन मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। दूसरी चीज वत्तानुफिल अंसाब, ताना मारेगी नसब में। आप ऊंचे खानदान के किसी नीचे खानदान की लड़की से शादी कर लीजिए, अरे उसकी लड़की ले आया, अबे खान होकर तू जुलाहे की लड़की ले आया, अरे फला की लड़की ले आया, अरे हमारा घर देख, हमारा स्टेटस देख, हमारी शान देख, और तू एक नीची खानदान की लड़की ले आया। और तानुफिल अंसाब, नसब में ताना मारेगी। ये बुराई मेरी उम्मत में कभी नहीं जाएगी। वल इस्तिस्काउ बिन्नुजूम, सितारों को देख कर कहेगी हाँ बारिश बरसने वाली है। ये सितारा निकला तो अब बारिश होगी। आसमान सितारों से बारिश हासिल करेगी हमारी उम्मत। और चौथी चीज जो मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी, वन्नियाहतु, नौहा करना, मातम करना, रोना। अपने बाप, अपनी माँ, अपने बीवी, अपने बच्चों के इंतकाल पर वो रोएगी और मातम करेगी, चीखेगी हाय बेटा तू मर गया, अब ये खिलौने से कौन खेलेगा। हैं? बीवी अपने शौहर के हाथ चूड़ियां फोड़ेगी और कहेगी लोग चले गए, अब मेरे सर पे हाथ कौन रखेगा। चीख चीख कर रोएंगे, मातम करेगी मेरी उम्मत, नौहा करेगी, चीखेगी और चिल्लाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जमाने जाहिलियत की सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी उम्मत ये नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने जमाने जाहिलियत की सारी चीजों को अपने पैरों से रौंद डाला है, अब जाहिलियत की कोई चीज बाकी नहीं। चौथी चीज की तरफ आपने फरमाया वह दिमाउल जाहिलियती मौज़ूअतुन, ज़माने जाहिलियत में अगर किसी ने किसी का खून मर्डर किया है, खून बहाया है, मारा है किसी को, तो अब कोई बदला नहीं लेगा किसी से। छोड़ दो, हमारे खानदान के लोगों ने तुम्हारे खानदान को मारा है, तुम्हारे खानदान वालों ने मेरे खानदान को मारा है, आज सारे खून खत्म। आज न हम बदला लेंगे न तुम बदला लोगे। आज के बाद खून करना हराम है, एक दूसरे का मर्डर जायज नहीं है। और अब तक जो हुआ है, हम तुम्हारे खून माफ कर रहे हैं, तुम हमारा खून माफ करो। और सबसे पहले आपने अपने कबीले का खून माफ किया, अपने खानदान का खून माफ किया। आपने फरमाया लोगों, सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून माफ कर रहा हूं। इन अव्वला दमिना ज़ौ मिन दिमाइना दम इब्न रबिया इब्न हारिस, मैं अपने खानदान इब्ने रबिया इब्ने हारिस का खून माफ कर रहा हूं। ये छोटा बच्चा था, इब्ने रबिया इब्ने हारिस, ये छोटा बच्चा था, बिल्कुल दूध पीता बच्चा, कबीले बनु साद में दूध पीता था। कान मुस्तरज़िअन फी बनी साद, बनु साद में ये बच्चा दूध पीता था। अरब के अंदर क्या होता था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपनी माँ का एक आध दिन दूध पिया, फिर माँ अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उस बच्चे को दूसरे गांव में भेज दिया करती थी, और वो दूसरे गांव में जाकर दूसरी औरत का दूध और उनके भेड़ बकरियों का दूध पिया करता था, ताकि बच्चे को तंदुरुस्ती हो। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी माँ आमीना ने आपको दाई हलीमा के हवाले कर दिया, और अल्लाह के रसूल ने खुद हलीमा का दूध पिया। हलीमा के पास चले गए, कबीले बनु साद में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी बचपन में दूध पिया। तो आपने फरमाया मेरे खानदान का बच्चा, मेरे खानदान का बच्चा जो बनु साद में दूध पीता था, उस बच्चे को हुज़ैल ने, कबीले हुज़ैल ने कत्ल कर दिया था।
فقتلہ حذیل، اس بچے کو خاندان حذیل خاندان کے لوگوں نے مار ڈالا تھا، اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ میں اس بچے کا خون معاف کر رہا ہوں، اس بچے کا کوئی انتقام نہیں لے گا، اب کوئی خون کا بدلہ نہیں لے گا، میں نے اپنا خون معاف کیا، تم لوگ اپنا خون معاف کرو، اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی برائی روکنا ہو تو سب سے پہلے اس کام کو خود پہلے کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھو تو مولانا جرجیت صاحب کو پہلے خود نماز پڑھ کر دکھانا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ شادیوں میں بارات نہیں جانا چاہیے تو مولانا جرجیت صاحب کو اپنے لڑکے کی شادی میں پہلے بارات کا خود بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ سود اور بیاج کھانا حرام ہے تو سود اور بیاج کو سب سے پہلے بولنے والے کو خود چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو قتل سے روکا تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر کے دکھایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اے لوگوں تم ایسی باتیں کیوں اپنے زبان سے کہتے ہو جس کے اوپر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نظر میں یہ بہت برا کام ہے کہ تم وہ کام، تم اس کام کو تم جو کہو اس پر خود عمل نہ کرو، اللہ کی نظر میں یہ بہت برا کام ہے۔ ایک حدیث سنتے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا رأیت لیلۃ اسری بی رجال تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريض من نار۔ شب قدر کی رات میں مجھے دکھایا گیا، معراج کی رات میں مجھے دکھایا گیا، جب مجھے معراج ہوئی مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، شب معراج میں نے دیکھا، معراج کی رات میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ یہ کاٹے جا رہے ہیں، السنتہم ان کی زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں، تقرض السنتہم زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ہونٹ چیرے جا رہے ہیں، بمقارض من نار، فرشتے آگ کی کینچیوں سے آگ کی کینچیوں سے زبانیں کاٹ رہے ہیں، ہونٹ کاٹ رہے ہیں۔ فقلت یا جبریل من ہؤلائی، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہؤلاء خطباء امتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے مقرر ہیں، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے تقریریں کرنے والے خطبے دینے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے اچھے کاموں کا لیکن خود نہیں کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے لیکن خود برے کاموں سے نہیں رکا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، آپ کی امت کے خطبہ ہیں، آپ کی امت کے مولوی ہیں، کوئی نہیں بچا۔
ہم لوگ بھی اس حمام میں ننگے ہیں. مولوی بھی انسان ہوتا ہے, اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. مولوی کو آپ لوگ فرشتہ مت سمجھو کہ مولوی فرشتہ ہے. ہاؤلائی خطباء امتک, یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جن کو یہ سزا دی جائے. تو جو کہو اس پر عمل کرو. اللہ کے رسول نے جو کہا پہلے کر کے دکھایا. آپ نے کہا کہ اے لوگوں, زمانے جاہلیت کا خون حرام, اب معاف ہے, کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے گا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا خون معاف کیا. اب جو چیز آ رہی ہے اس میں اکثر مسلمان ملوث ہے, اس میں مولوی بھی ملوث ہے, اس میں حاجی بھی ملوث ہے, اس میں نمازی بھی ملوث ہے. وہ چیز سن لیجئے, سنتے چلیے. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کا سود بھی میں نے اپنے پیروں سے روند دیا. سود جانتے ہیں نا, سود, انٹرسٹ, بیاج. اللہ کے نبی نے کہا اس کو بھی میں نے اپنے پیروں سے روند دیا, یہ بھی حرام ہے. اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا عَزَوْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب, میں سب سے پہلے عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کر رہا ہوں. آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا, کوئی سود نہیں لے گا نہ دے گا. سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا. بہت بری بلا ہے سود. سود, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا, اے مسلمانوں تم سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ. اے مسلمانوں تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت لو. 1,00,000 روپے ہم نے آپ کو دیا ہے, 1 مہینے کے بعد آپ 1,05,000 ہمیں دے دینا. ہم 1,00,000 روپے آپ کو سود پر دے رہے ہیں, 1 مہینے کے بعد ہم 5,000 روپے آپ سے لیں گے. بینک میں بھی آپ کا سود بڑھ رہا ہے. سود, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمانوں والو, اے مسلمانوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو. اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے ابھی کہ سود کو کیا کریں, کیا بینک میں چھوڑ دیں, یا سود اگر ہے تو اس پیسے کا ہم کیا کریں. ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں ابھی صرف یہ سن لو کہ اللہ نے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو سود کسی کے اوپر باقی اگر بینک میں ہے یا کسی آدمی کے اوپر ہے چھوڑ دو. آپ اپنی اوریجنل کمائی لے لو, اپنی اوریجنل رقم لے لو, آپ اپنا مول دھن لے لو, بیاج مت لو, چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سود اور بیاج تم نے نہیں چھوڑا, کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اگر تم نے ایسا نہ کیا, سود اور بیاج کھانا نہ چھوڑا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. کون ہے جو اللہ سے لڑ سکے, کون ہے جو اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے. سود کتنا برا ہے, سننا چاہتے ہو تو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه, سود کے 70 گناہ ہیں. الربا 70 حوبا, سود کے 70 گناہ ہیں. اور سب سے ہلکا گناہ کیا ہے, سب سے ہلکا عذاب, سب سے ہلکا گناہ کیا ہے, ان ينكح الرجل امه, کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا, کوئی لڑکا کوئی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو ہو جائے گی.
निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ीना तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। 2 और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं, उसके बाद बीवी हलाल होती है। अगर ये तीनों आयतें कोई लड़का किसी मौलवी से पढ़वाए और मां के साथ निकाह करे तो क्या इन आयतों के जरिए मां हलाल हो जाएगी? 3 आयतें क्या, पूरा कुरान पढ़ डालो तब भी मां हलाल नहीं होगी। और पूरा कुरान क्या, 1,00,000 मर्तबा भी कुरान पढ़ डालो तब भी मां हलाल नहीं होगी। बताने का मकसद यह है अल्लाह के रसूल का कि जिस तरह कुरान की आयतें और कुरान पढ़ने से भी मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से कितना भी अच्छे से अच्छा नाम लिया जाए सूद हलाल नहीं हो सकता है। जैसे मां अपने बेटे पर हराम है, उसी तरीके से सूद भी उम्मत मुस्लिमा पर हराम रहेगा। जैसे मां हलाल नहीं हो सकती है लड़के के लिए, वैसे ही सूद हलाल नहीं हो सकता है मुसलमान के लिए। मौलाना साहब, आप सूद की बात कर रहे हो, अभी मैच होने दो इंडिया पाकिस्तान का। यहां तो एक एक बॉल पर और एक एक प्लेयर पर सट्टा लगता है, और थोड़ी देर कटिहार चले जाओ स्टेशन के पास तो बाकायदा लॉटरी के टिकट बिकते हैं। एकदम अमीर बनने की ख्वाहिश, और अजीब अजीब कंपनियां निकलती हैं, कोई टोकन निकालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे भाइयों, सूद की कितनी भी शक्लें हैं सब हराम है। और कितना सूद हराम है अब ये भी सुन लो। मैं जानता हूं कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन जितने बैठे हैं वो सुन लें। कितना सूद खा सकते हो यह भी सुन लो। ताज्जुब करोगे, मौलाना कह रहे हैं कितना सूद खा सकते हो, सूद भी खा सकते हो, कितना खा सकते हो यह भी सुन लो। दिरहमु रिबन याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम, सूद का 1 दिरहम भी अगर किसी ने खा लिया, 1 दिरहम, हम उसका तर्जमा 1 रुपया कर रहे हैं, सूद का 1 रुपया भी अगर खा लिया, या कुलुहु रजुल, अगर कोई आदमी खा लेता है, वह हुवा यअलमु, और वो जानता है कि ये सूद का है। 1 पैसा 1 रुपया मेरे पास आ गया और मुझे मालूम है कि मैंने किसी को 10 दिया था, आज उसने मुझे 11 वापस किया, ये 1 रुपया सूद का है, मैं जानता हूं। तो ये 1 रुपया भी जिसने जानबूझकर खाया तो कितना बड़ा गुनाह किया मालूम है आपको? हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह के नजदीक उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक अगर कोई आदमी 36 मर्तबा भी जिना कर ले किसी लड़की के साथ, 36 मर्तबा जिना कर ले किसी लड़की के साथ, तो अल्लाह के नजदीक सूद का 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा बढ़कर है। अब सोचो कितना सूद खा सकता है। आज की तकरीर किस किस के ऊपर गिर रही होगी? ना हाजी बचा, ना नमाजी बचा, ना मौलवी बचा। अच्छा, कैंडिडेट कितने खड़े होते हैं चुनाव में? एक विधानसभा से 20-20, 25-25,
اور جیتتا ایک ہی ہے. آؤ حرام کا کمایا ہے نا, تمہارا پیسہ حرام جگہ ہم ختم بھی کریں گے. کبھی کبھی ہارنے والا بھی 50-50 لاکھ خرچ کر دیتا پھر بھی ہار جاتا ہے. کمایا کہاں سے تم نے؟ لوگوں کا خون چوس کے کمایا ہے, کرو یہاں خرچ. جہاں سے کماؤ گے اللہ خرچ بھی کروا دے گا. اس کو نکالنا آتا ہے, اس کو نکالنا آتا ہے. یہ ایماندار لوگ اور چناؤ اور ہم لڑیں. مجھے بھائیوں, اس زمانے میں سب سے اچھا نیتا وہ ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بول لیتا ہے, اور جس کو اچھا جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے وہ نیتا نہیں ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے کی. آپ بات کہاں کی کر رہے ہو؟ بہار والوں, پوری دنیا تمہاری طرف نظریں جما کر بیٹھی ہے. یو پی اور بنگال اور دلی نہیں, مہاراشٹر نہیں, پوری دنیا تمہاری طرف نظریں جما کر بیٹھی ہے, اور تم لڑے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو, کٹے جا رہے ہو, اپنے ووٹوں کا بٹوارا کر رہے ہو. میں جانتا ہوں کہ تم بادشاہ نہیں بن سکتے, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنی طاقت کو پہچان نہیں رہے ہو. تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا بن نہیں سکتا, لیکن تم نے اپنی طاقت کو پہچانا نہیں. مصلحت اور دور اندیشی کو تم فراموش کر چکے ہو. کبھی کبھی حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اور کل کی تقریر میں نے کہا تھا بیلوا میں کشن گنج کہ ایک جنگل تھا, شیر نے گدھے کا شکار کیا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا, اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا. 3 جانوروں نے 3 جانور مارے. شیر نے کس کو مارا؟ گدھا. بھیڑیے نے کس کو مارا؟ بکری. اور لومڑی نے کس کو مارا؟ خرگوش. اب شیر نے بھیڑیے سے پوچھا, بھیڑیے تم فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا. اس شیر کو اگر تم سمجھ جاؤ تو مولانا جرجیز کی پوری تقریر سمجھ جاؤ گے میرا اشارہ کہاں ہے. شیر نے بھیڑیے سے کہا, بھیڑیے فیصلہ کر کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا بیچارہ شیر کی نیت سمجھ نہیں پایا. بھیڑیا شیر کی نیت سمجھ نہیں پایا. شیر کیا منصوبہ بنا رہا ہے اور شیر کے دل میں کیا ہے, بھیڑیا نہیں سمجھ پایا. بھیڑیے نے کہا, ارے صاحب یہ تو بہت آسان ہے, آپ نے گدھا مارا, آپ گدھا کھا لیجئے, بڑا بھی ہے. میں نے بکری ماری ہے, میں بکری کو کھا لیتا ہوں. اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لے. جس نے جو جانور مارا وہ اپنا اپنا جانور کھا لے. فیصلہ غلط نہیں تھا, فیصلہ بالکل صحیح تھا, لیکن بھیڑیا شیر کی نیت ہی نہیں سمجھ پایا. شیر نے کہا, ادھر آ ادھر آ ادھر. کمینے, اتنا گندا فیصلہ, اتنا برا فیصلہ, ایسا فیصلہ کرتا ہے تو میں گدھا کھاؤں گا. شیر کو غصہ آیا اور شیر نے اپنے دانتوں سے بھیڑیے کا گلا پکڑا اور پھاڑ ڈالا اس کو, اور اس کو بھی مار ڈالا. اب 4 جانور مرے ہوئے پڑے ہیں, گدھا, بکری, بھیڑیا اور خرگوش. اب اس نے لومڑی سے کہا, کمینہ فیصلہ کرنا ہی نہیں جانتا ہے, الٹا سیدھا فیصلہ کرتا ہے. لومڑی تو بتا, چل تو فیصلہ کر کون سا جانور کون کھائے گا. لومڑی سمجھ گئی شیر کے ارادے کو, بھانپ گئی. لومڑی کہتی ہے, واقعی وہ کمینہ تھا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے, اتنا غلط فیصلہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. ارے مہاراجا, آپ تو جنگل کے راجا ہیں,
ये सारे जानवर आपके हैं। सांप आपको खाना है, सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, अब तो ये भेड़िया भी मर गया है, असर के टाइम पर 4 बजे 5 बजे के टाइम पर ये भेड़िया भी खा लीजिए, और शाम को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह ये है फैसला, तूने सच्चा फैसला किया है, तू बिल्कुल सही है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया है, माफ कर दिया, आजाद कर दिया है। और शेर ने कहा लोमड़ी से, लोमड़ी ये तो बता दे, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने है? इतना अच्छा फैसला तुझे करना सीखा तूने कहां से है? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है हुजूर। यानी भेड़िए की तरह अगर मैं भी फैसला कर देती तो मैं भी यही होती। जब हालात ऐसे हों कि शेर के दिल में क्या क्या मंसूबे पल रहे हैं और आप उनके दिल के जज्बात और हालात को न समझ पा रहे हो, तो कभी कभी सही फैसला भी आपके लिए मौत का कारण बन सकता है, आपके लिए वबाले जान बन सकता है। इसलिए मसलहत का तकाजा यह है कि कभी कभी ये भी सोच लो कि हमारे लिए फायदेमंद तो कोई नहीं है। जर्जीस डंके की चोट पर कहता है, जिसको बुरा लगे लगता रहे, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। और मेरे जुमलों को फिर सुन लो, किसी पार्टी ने, किसी टीम ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। इस वक्त ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किसने क्या दिया, इस वक्त ये देखो कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसान तो सभी पहुंचा रहे हैं हमें, लेकिन ये देखो कि सबसे कम नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ये देखकर अपने आप को बचाओ। इस वक्त हम उस कंडीशन में हैं कि जर्जीस साहब की बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है और डॉक्टर ने कहा, जर्जीस या तो तेरी बीवी को बचा सकता हूं या बच्चा बचा सकता हूं, बता किसको बचाऊं। बहुत बुरी कंडीशन है, जल्दी बता क्या करूं। जर्जीस के लिए दोनों चीजें नुकसानदेह है। बीवी जा रही है तब भी नुकसान, बच्चा जा रहा है तब भी नुकसान, लेकिन कलेजे पे हाथ रख के छोटा नुकसान उठा लिया। डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे फिर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा जा रहा तो जाने दो। जबकि बच्चे जाने का दुख भी है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना गवारा कर लिया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम बिहार में प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, प्रचार करने नहीं आए हैं। बहुत फोन गए हैं मेरे पास, इस बिहार की सरजमीन से भी बहुत फोन गए हैं मेरे पास। यहां तक कि मुझे परसों भी एक मीटिंग में बुलाया जा रहा है 28 तारीख को कि आप आइए, आपकी एक जबरदस्त मीटिंग और मुलाकात। मैंने कहा साहब मैं कोई सियासी मंच शेयर नहीं करूंगा, किसी सियासी स्टेज पर मैं नहीं जाऊंगा। बिहार वालों, किसको वोट देना है किसको नहीं, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो, क्योंकि ये तुम्हारे इलाके का मामला है। हमसे ज्यादा तुम अक्लमंद हो, क्योंकि ये तुम्हारे इलाके का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जहां भी जाओ एक साथ जाओ, मिल के जाओ, इज्तिमाइयत के साथ जाओ और मीटिंग करके जाओ और एक होकर जाओ। मेरे भाइयों, तुम्हारा बटना तुम्हारे लिए जहर है। पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख रही है, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख रही है। हम जैसे यूपी के लोग भी आपके बिहार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जहां जर्जीस साहब को, जर्जीस साहब ही की मस्जिद में जर्जीस को भी बोलने की इजाजत ना हो, सिवाय जुमा पढ़ाने के अलावा कोई तकरीर की भी परमिशन ना हो। ऐसे हालात में हम लोग जी रहे हैं। इन हालात में मेरे भाइयों, हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें अक्लमंदी से काम लेना है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को अक्लमंदी और अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ऊपर सच्चे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमाए। मेरे भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है। अल्लाह की कसम तुम्हारा कोई नहीं है, रब्बे काबा की कसम तुम्हारा कोई नहीं है। इस वक्त तुम्हें यह देखो कि तुम्हें सबसे कम नुकसान किससे पहुंच रहा है, इसका फैसला तुम करो। तुम हमसे ज्यादा जानते हो। 36 मरतबा सूद का 1 रुपया खाना 36 मरतबा जिना से ज्यादा सख्त है। बस मेरे प्यारे साथियों, 4 बज गए हैं, 3-4 मिनट बाकी हैं। इतनी कम आज तो मैं खुश था
1 घंटा मुझे खला नहीं जाम में। मैं सोच रहा था कि आज तो बिहार का रिकॉर्ड टूट गया, जब जर्जीत साहब भी जाम में 1 घंटा फंसे हों और वॉलंटियर बेचारे निकाल रहे हों और हमको निकालने में 1 घंटा लगा हो, तो मैं सोच रहा था कि आज कितना बड़ा मजमा होगा, आज मस्जिद का कितना अच्छा ताउन होगा। लेकिन क्या मालूम था कितने लास्ट में हमें टाइम देंगे और उस वक्त ड्राइवर को आप बिठा लेंगे जब उसी को गाड़ी चलाने में नींद आने लगेगी। तो मेरे भाइयों, जब ड्राइवर ही नींद आ जाए, तो जब ड्राइवर ही को नींद आ जाए तो पैसेंजर को बहुत होशियार बैठना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे और सब मर जाएं। लेकिन हमें वही टाइम मिलता है। खैर कोई बात नहीं। बिहार वालों, मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर है। मैं चंदा नहीं मांगता हूं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए आज मैं आपके सामने दामन फैलाता हूं। आपसे बड़ी मोहब्बत की है आपने मुझसे। सबसे पहली तकरीर मेरी 1999 में तीतवारी में हुई थी, पहली तकरीर बिहार की सरजमीन पर। और 1999 के बाद 2025 यानी 26 साल से आप मुझे भूले नहीं हैं। आज भी मुझे बुलाते हैं और हर साल इलाके में बुलाया जाता है।